السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن رمضان پریپریشن کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کلاس کا چوتھا دن ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم جانیں گے نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں اور نماز کی مکروہ باتوں کو۔ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں اور جو سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیا جائے گا۔ نماز ہر عقل مند بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہر عاقل بالغ پر نماز فرض ہے۔ اب جو کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی فرضیت نص قطعی یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور جو قصداً یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو وہ فاسق ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے ایسا شخص فاسق ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ یہ قید کرنے کا حکم حاکم اسلام کے لیے ہے کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہو وہاں حاکم اسلام جو لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں ان کو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں۔ قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں جگہ جگہ نماز کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ کتاب یعنی قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، غیب پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت پر۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، غیب پر ایمان لانا، جتنے بھی یہ احکام ہیں ان سب پر بجا آوری انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ نماز کا بالکل چھوڑ دینا تو بہت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کی وعید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے اور وہ ایسی وادی ہے، اتنی سخت وادی ہے کہ اس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ ویل، فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کی اتباع کی، عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی کیا ہے؟
غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبحب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ تو یہ غی وہ وادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ احادیث کریمہ میں نماز کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، کچھ ذکر کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یعنی ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں مذکور ہے۔ بخاری شریف کی ہی دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ بیہقی کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز ادا کرنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ بیہقی شریف میں یہ حدیث مذکور ہے۔ منیت المصلی میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ہی ایک حدیث ہے، حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کے اہل مال جاتے رہے، یعنی جس کی نماز چھوٹ گئی تو ایسا ہوا جیسا کہ اس کے اہل مال جاتے رہے۔ بخاری شریف میں حدیث مذکور ہے۔ نماز کی شرطیں۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ طہارت، پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ، چوتھی شرط وقت، 5ویں شرط نیت، 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ۔ 6 شرطیں یہ نماز کی ہیں۔ پہلی شرط طہارت، یعنی نمازی کے بدن، اس کے کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی نمازی کا خود کا پاک ہونا، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، جو کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے ان کپڑوں کا پاک ہونا، یہ ہوا طہارت، پہلی شرط نماز کی۔ ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا، جتنے حصے کا چھپانا فرض ہے اتنے حصے کو چھپانا، یہ ستر عورت کہلاتا ہے، یہ بھی نماز میں شرط ہے۔ اب کتنا حصہ چھپانا فرض ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصے کو چھپانا فرض ہے۔ یہ فرض بیان کر رہا ہوں، واجب سنت الگ معاملہ رہا، شرط فرض بیان کر رہا ہوں کہ کتنا حصہ چھپانا فرض ہے۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اتنے حصے کو چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے سوائے دونوں ہتھیلی، سوائے چہرہ اور سوائے دونوں پیر کے تلوے، یہ 5 چیزیں ہو گئیں، 2 ہتھیلی، 2 پیر کے تلوے 4 اور 1 چہرہ، ان 5 چیزوں کے علاوہ پورے جسم کو چھپانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں پاؤں کے تلووں
کو چھوڑ کر پورے جسم کا چھپانا فرض ہے، یہ ستر عورت ہے۔ اگر کوئی حصہ کھلا رہا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یا ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آتا ہو، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا پہننے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسا کپڑا پہنا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے، یعنی جتنا حصہ چھپانا فرض ہے وہ نہ ہو سکے، مطلب دکھے اس میں سے جسم کا حصہ، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز کے علاوہ بھی ایسے کپڑوں کا پہننا حرام ہے۔ ہماری ماں بہنیں اس طرف خصوصی توجہ دیں کہ ایسا کپڑا پہننا جس سے بدن کا حصہ جھلکے نظر آئے، تو ایسا کپڑا پہننا نماز تو ہوگی ہی نہیں بلکہ نماز کے علاوہ میں بھی پہننا حرام ہے۔ اور عورتیں نماز پڑھتے وقت ایسا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں کچھ کہ بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طرف خصوصی توجہ دیں عورتیں کہ ایسے کپڑے پہنیں جس سے بدن کا حصہ نہ جھلکے، اور اتنے ہوں کہ جو دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلوے اور چہرے کو چھوڑ کر باقی تمام جسم ڈھک جائے۔ ہاف آستین پہن کر نماز کس طرح ہو جائے گی بتائیے؟ کتنا بھی آپ دوپٹے سے ہاتھوں کو ڈھک لیں، لیکن کسی نہ کسی صورت وہ ہاتھ کھلیں گے، جب سجدے میں جائیں گی تب، یا رکوع میں جائیں گی تب، اور 1/4 کے برابر اگر وہ حصہ کھلا رہا ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ اس طرف خصوصی توجہ دیں اور اتنا باریک کپڑا نہ پہنیں کہ جس سے بدن کا رنگ چمکتا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ابھی نماز نہیں ہوگی۔ تیسری شرط استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ ہونا۔ نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا یہ شرط ہے۔ تھوڑا بہت اگر ادھر ادھر ہو گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ تھوڑا بہت سے مطلب یہ کہ 45 ڈگری سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 45 ڈگری سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر نہیں ہوگی۔ تو استقبال قبلہ شرط ہے۔ وقت، یعنی جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس کا وقت ہونا، یعنی اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کا وقت ہونا، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو عصر کا وقت ہونا۔ نیت، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت بھی ہو۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، بہتر ہے زبان سے بھی کر لیں، لیکن اگر کسی نے زبان سے نیت نہیں کی لیکن دل میں اس کا ارادہ تھا تو نماز ہو جائے گی۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ یہ نماز کے 6 شرطیں ہو گئیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ نماز میں 7 فرض ہیں۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض، دوسرا فرض قیام، تیسرا قرأت، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قعدہ اخیرہ، ساتواں خروج بسنعہ۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ جو کہ شرط بھی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ دوسرا فرض قیام، یعنی نماز میں کھڑا ہونا۔ اس کی کم سے کم حد یہ ہے کہ اگر ہاتھ پھیلائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، یعنی اتنے ایسے سیدھے کھڑے ہوں کہ ہاتھ پھیلائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، یہ قیام ہے۔ اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے جتنی دیر میں فرض کی مقدار قرأت کی جا سکے، یعنی جتنی دیر میں فرض کی مقدار قرأت کی جا سکے اتنی دیر نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ تیسرا فرض قرأت، یعنی نماز میں قرآن شریف کا اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج، یعنی جہاں سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف اپنے غیر سے یعنی دوسرے حرف سے صحیح طور پر جدا ہو جائے۔ دیکھیے اس معاملے میں بہت لاپرواہی برتی جاتی ہے ہماری جانب سے۔ ہم لوگ دنیاوی علم تو بہت حاصل کرتے ہیں، لیکن بات آتی ہے دینی علم کی، قرآن خوانی کی، قرآن پڑھنے کی، تو پھر ہم لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ نماز میں
قرآن شریف صحیح پڑھنا فرض ہے. قرأت فرض ہے. قرأت کیا ہے؟ نماز میں قرآن شریف پڑھنا، یہ قرأت کہلاتی ہے. تو قرأت فرض ہے نماز میں. اگر کسی نے، اور کس طرح پڑھنا فرض ہے؟ اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے، جہاں سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا ہوں. اس طرح کہ ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو جائے. سین صاد سے، سا سین سے، دال ضاد سے، زے زال سے، تا سے، ہر حرف اپنے غیر سے، دوسرے حرف سے صحیح طور سے جدا ہو جائے. یہ ہے قرآن کا صحیح طور سے پڑھنا. اور قرأت جو ہے نماز میں فرض ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کم سے کم اپنا قرآن اتنا تو صحیح کر لیں، اتنا تو درست کر لیں کہ نماز میں جتنا پڑھا جاتا ہے کم سے کم سورہ فاتحہ اور 10 سورتیں یا 20 سورتیں کسی صحیح قرآن شریف پڑھانے والے کے پاس بیٹھ کر 10 سورتیں یا 20 سورتیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ اپنی درست کر لیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو. یہ ہوا تیسرا فرض قرأت. چوتھا فرض رکوع، یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے. یہ رکوع کا ادنا درجہ یعنی سب سے کم درجہ ہے. کامل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے. پیٹھ سیدھی بچھانا یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے اتنا ہے کہ بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. رکوع یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یہ 4 فرض. 5واں فرض سجود، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا. ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ نماز میں فرض ہے. اس طرح کہ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں اور ناک کی ہڈی زمین سے لگ جائیں. یعنی اس طور پر سجدہ کریں کہ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں اور ناک کی ہڈی زمین سے لگ جائیں. پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے. سجدے کے معاملے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے گئے، صحیح سے ناک بھی نہیں جمی، پیشانی بھی صحیح سے نہیں جمی اور اٹھ گئے. تو اس طرح سجدہ نہیں ہوگا. سجدے میں جائیں تو پیشانی کو زمین سے بالکل جما دیں، ناک کو نرم ہڈی تک جما دیں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھیں، اس طرح سجدہ کریں. نماز کا 6واں فرض قاعدہ اخیرہ، یعنی آخری قاعدہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے، اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں. ایک قاعدہ اولا ہوتا ہے، ایک قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اولا نماز میں واجب ہے، قاعدہ اخیرہ شرط ہے. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اولا ہوتا ہے، اور 4 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی میں اور 2 رکعت والی میں 2 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے. قاعدہ اخیرہ یعنی آخری قاعدہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز ختم کی جاتی ہے وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. تو قاعدہ اخیرہ فرض ہے. 7واں فرض خروج بسنعہ. خروج بسنعہ یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا. یہ نماز کے 7 فرض ہوئے. اب نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا. تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے لیے جو پہلی تکبیر کہتے ہیں یعنی اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. الحمد پڑھنا، اس کی ہر ایک آیت مستقل واجب ہے. ہر ایک آیت واجب ہے. ان میں سے کسی ایک آیت کا چھوڑنا، بلکہ ایک لفظ کا چھوڑنا بھی واجب کا چھوڑنا ہے. پوری الحمد پڑھنا، ایک ایک آیت ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. سورت ملانا، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتوں کو الحمد شریف کے بعد پڑھنا، یا 1 یا 2 آیتیں جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہوں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی جو سورت ملا رہے ہیں اس سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کا پڑھنا یہ واجب ہے. قرأت کے بعد فوراً رکوع کرنا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، اب اس کے بعد فوراً رکوع کرنا یہ واجب ہے. ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے. ایک سجدہ کرنے کے بعد اس کے بعد فوراً ہی یعنی سجدے میں جلسے میں بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا فوراً ہی یہ واجب ہے. ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا.
تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے ارکان ادا کرنا، اطمینان سے ارکان ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ بہت سارے لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں اور سیدھے جلدی سے کھڑے نہیں ہو پاتے، جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں تو سیدھے صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے، فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ واجب کا چھوٹنا ہوا، واجب کا چھوڑنا ہوا۔ تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ تعدیل ارکان ہے، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی رکوع و سجود میں و قیام میں و جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ قاعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، قاعدہ اولا واجب ہے، ابھی بتایا تھا کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور قاعدہ اولا واجب ہے، اگرچہ نماز نفل ہو اس میں بھی قاعدہ اولا واجب ہے۔ دونوں قاعدوں میں پوری اتحیات پڑھنا، دونوں قاعدوں میں پوری اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح جتنے قاعدے کرنے پڑیں سب میں پوری اتحیات واجب ہے۔ ایک لفظ کا چھوڑنا بھی واجب کا چھوڑنا ہوگا۔ لفظ السلام 2 بار واجب ہے، علیکم واجب نہیں، یعنی جب سلام پھیرتے ہیں تو السلام اتنا کہنا واجب ہے، علیکم واجب نہیں۔ دیکھیے بات واجب کی چل رہی ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، ابھی اس کو بیان نہیں کیا جا رہا، ابھی واجب کا بیان ہو رہا ہے کہ السلام کہنا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی نے صرف السلام کہا تو کیا واجب ادا ہو جائے گا؟ ہاں تو واجب ادا ہو جائے گا اگر کسی نے السلام کہا، پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا، صرف السلام کہا تو اس صورت میں اس کا واجب ادا ہو جائے گا، السلام کہنا واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ ہر فرض اور واجب کا اسی جگہ پر ہونا، جو فرض جو واجب جس جگہ پر ہے اسی جگہ پر ہونا یہ بھی ایک واجب ہے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، یعنی ایک بار ہر رکعت میں ایک بار رکوع کرنا، اگر کسی نے ایک رکعت میں 2 بار رکوع کر دیے تو یہ بھی واجب کا چھوڑنا کہلائے گا، یعنی ایک سے زیادہ رکوع نہ کرنا۔ سجود کا 2 بار ہی ہونا، یعنی 2 سے زیادہ سجدے نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اب نماز میں کچھ چیزیں سنتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یہ نہ بہت کھلی رکھے نہ بالکل بند رکھے، اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا، اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کو کعبے کی طرف ہونا۔ تکبیر کے وقت نہ سر جھکائیں اور ہتھیلیاں اور انگلیاں کعبے شریف کی طرف رکھیں، یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہتھیلیاں ان کی جو ہے ان کے گالوں کی طرف نظر آتی ہیں، ایسا نہیں بلکہ کعبہ شریف کی طرف ہونا۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی اللہ اکبر جب تکبیر کہیں اس سے پہلے ہاتھ اٹھائیں۔ اسی طرح تکبیر قنوت و تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا، یعنی جب تکبیر قنوت کہیں، تکبیر قنوت وتر کے تیسری رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں اسے تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین، عید میں جو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں وہ تکبیرات عیدین۔ تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ عورت کو صرف کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا، عورت کے لیے صرف کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، کانوں تک نہیں لے جانا ہے، صرف کاندھوں تک یعنی منڈوں تک۔ امام کا اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا، امام کے لیے اللہ اکبر یعنی تکبیر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور السلام جب سلام پھیرتے ہیں وہ سلام بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے۔ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا، تکبیر جب کہیں تکبیر تحریمہ تو ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تکبیر کہہ کے ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر باندھتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد
फ़ौरन हाथ बांध लेना बग़ैर लटकाए। सना तावुज़ और तस्मिया पढ़ना। सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाह, और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये भी सुन्नत है। और आमीन कहना भी सुन्नत है। और इन सब का आहिस्ता होना, यानी इन सब को आहिस्ता बोलना, आहिस्ता कहना सुन्नत है। पहले सना पढ़ना, फिर तावुज़, फिर तस्मिया, यानी पहले सना पढ़ी जाए सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाह, और फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। और हर एक के बाद दूसरे को फ़ौरन पढ़ना, हर एक के बाद दूसरे को फ़ौरन पढ़ना, ये भी सुन्नत है। रुकू में 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहना, यानी जो रुकू की तस्बीह है सुबहाना रब्बियल अज़ीम, उसको 3 बार कहना, ये सुन्नत है। और घुटनों को हाथों से पकड़ना, ये कम की मिकदार है 3 बार, कि कम से कम 3 बार। और घुटनों को हाथों से पकड़ना, ये भी सुन्नत है। और उंगलियां खूब खुली रखना, ये भी सुन्नत है। ये रुकू की बात चल रही है कि रुकू में उंगलियां खूब खुली रखना जब घुटने पकड़ें। औरत को घुटने पर हाथ रखना, औरत के लिए घुटने पर हाथ रखना सुन्नत है, घुटनों को पकड़ना सुन्नत नहीं है, बस हाथ रखना काफ़ी है। और उंगलियां खुली हुई ना रखना, मर्द के लिए और खुली हुई रखना सुन्नत है, घुटने पर हाथ रखकर पकड़कर, और औरत के लिए सिर्फ घुटने पर हाथ रखना और उंगलियां खुली हुई ना रखना, ये सुन्नत है। रुकू की हालत में पीठ खूब बिछी रखना, रुकू की हालत में मर्द के लिए ये सुन्नत है कि पीठ खूब बिछी रखे, और औरत के लिए बस यही है कि इतना झुके कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। रुकू से उठने पर हाथ लटका हुआ छोड़ देना, जब रुकू से उठें तो हाथ नीचे लटका हुआ छोड़ दें, ये सुन्नत है। रुकू से उठने में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना और मुक्तदी को अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहना, ये सुन्नत है। और अकेले पढ़ने वाले को दोनों कहना, यानी जो अकेले पढ़ रहा है, जमात से नहीं पढ़ रहा है, उसको दोनों कहना सुन्नत है। सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना, ये सुन्नत है। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहाना रब्बियल आला कहना, ये भी सुन्नत है। कम से कम, कम की मिकदार है, ज़्यादा की मिकदार नहीं। 3 बार पढ़ें या 7 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें। सजदा करने के लिए पहले घुटना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी ज़मीन पर रखना, यानी इस तरह सजदे में जाना कि पहले घुटना रखें ज़मीन पर, फिर हाथ रखें, फिर नाक रखें, फिर पेशानी रखें, ये भी सुन्नत है। और सजदे से उठने के लिए पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटना ज़मीन से उठाना, ये भी सुन्नत है। यानी जब उठें तो पहले पेशानी उठाएं, फिर नाक उठाएं, फिर हाथ उठाएं, फिर घुटना ज़मीन से उठाएं, ये सुन्नत है। सजदे में बाजू करवटों से और पेट रानों से अलग होना, मर्द के लिए ये सुन्नत है कि बाजू करवटों से अलग हों और पेट रानों से अलग हों। और कलाइयाँ ज़मीन पर ना बिछाना, बल्कि कलाइयाँ ज़मीन से उठी रहें, ये सुन्नत है मर्दों के लिए। और औरतों के लिए बाजू करवटों से, पेट रान से, और रान पिंडलियों से मिलाना, और पिंडलियों को ज़मीन से मिला देना, ये सुन्नत है औरतों के लिए। और दोनों पैर सीधी जानिब निकाल दें, ये औरतों के लिए सुन्नत है। दोनों सजदों के दरमियान बैठना और हाथों को रानों पर रखना, दोनों सजदों के दरमियान बैठना, ये भी सुन्नत है। हाथों को रानों पर रखना, ये भी सुन्नत है। सजदे में हाथों की उंगलियां काबे की तरफ होना और मिली हुई होना, सजदे में हाथों की उंगलियां जो हों काबे की तरफ हों और मिली हुई हों। पाँव की 10 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना, जब सजदा करें तो पाँव की 10 उंगलियों के पेट ज़मीन से लगें। पेट और पोरे, देखिए पोरे तो ये हुए जो अगला हिस्सा, जब हम पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो ज़मीन का अगला हिस्सा, नाखून वाला हिस्सा जो है नाखून के नीचे, वो पोरे हैं। और पेट वो है जो हमारे ज़मीन पर पैर रखने पर ज़मीन से लगते हैं, वो पेट है। तो पेट का लगना ये सुन्नत है, 10 उंगलियों के पेट का लगना। दूसरी रकत के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर उठना, जब दूसरी रकत के लिए उठें तो पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर उठें। कायदे में बायां पाँव बिछाकर दोनों सुरीन उस पर रखकर बैठना, यानी बायां पाँव बिछा दें और दोनों हिप उस पाँव पर रखकर बैठना, ये सुन्नत है मर्दों के लिए। और औरतों के लिए यही है कि दोनों पाँव सीधी जानिब निकाल दें और हिप ज़मीन पर रखें।
दाहिना कदम खड़ा रखना, यानी जब मर्द कायदे में बैठें तो दाहिना कदम खड़े रखें और दाहिने कदम की उंगलियां किबला रुख होना, यानी इस तरह खड़े रखें कि कदम की उंगलियां किबला रुख हों। औरतों को दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकालकर बाईं सुरीन पर बैठना ये सुन्नत है। दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर रखना, यानी जब दायां हाथ जब बैठें कायदे में तो दाहिना हाथ दाईं रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर रखना ये सुन्नत है। और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना, यानी अपनी हालत पर छोड़ दी जाए, ना बिल्कुल मिलाई जाए ना खुली हुई रखी जाए। शहादत पर इशारा करना, जब अत्तहियात में शहादत पर पहुँचें तो उंगली उठाकर इशारा करना। कायदा अखीरा में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ना, यानी जब आखिरी कायदा करें तो अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा का पढ़ना ये भी सुन्नत है। कुछ चीज़ें नमाज में मकरूह हैं, जैसे कपड़े बदन या दाढ़ी के साथ खेलना। कोई इंसान नमाज में कपड़े से खेले या बदन या दाढ़ी के साथ खेले ये मकरूह है। कपड़ा समेटना नमाज की हालत में ये भी मकरूह है। जैसे सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना, कुछ लोग सजदे में जाते हैं तो अपने तहमद को या पजामे को आगे या पीछे से उठा लेते हैं, ये भी मकरूह है। कपड़ा लटकाना, यानी सर या कंधे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। कपड़ा सर या कंधे पर इस तरह डालें कि दोनों किनारे लटकते हों, यह भी मकरूह है मर्द के लिए। किसी आस्तीन का आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ाना, यानी आस्तीन चढ़ा लें ऊपर को तो आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ा लेना, यह भी मकरूह है। दामन समेट कर नमाज पढ़ना, यानी जब बैठें तो दामन समेट लें, यह भी मकरूह है। मर्द का जोड़ा बांधे हुए नमाज पढ़ना, यानी मर्द जो है जूड़ा बांध कर नमाज पढ़े, ये मकरूह है। उंगलियां चटकाना, नमाज की हालत में उंगलियां चटकाना ये भी मकरूह है। उंगलियों की कैंची बांधना ये भी मकरूह है। कमर पर हाथ रखना ये भी नमाज की हालत में मकरूह है। आसमान की तरफ निगाह उठाना ये भी नमाज की हालत में मकरूह है। मर्द का सजदे में कलाइयों का बिछाना, मर्द सजदे में कलाइयों को ऊपर उठाए रखें, ज़मीन से ना मिलाएं, अगर ज़मीन से मिलाएं तो ये मकरूह है। किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना ये भी मकरूह है। कोई शख्स लेटा हुआ है उसके सामने नमाज पढ़ जाए, या बैठा हुआ है मुँह इधरी किए हुए है तो उसके मुंह के सामने नमाज पढ़ना ये मकरूह है। कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर ना हो, ये भी मकरूह है। पगड़ी इस तरह बांधना कि बीच सर पर ना हो, ये भी मकरूह है। नाक और मुंह को छुपाना, नाक और मुंह को छुपाना नमाज में ये मकरूह है। जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। जिस कपड़े पर अगर कोई कपड़े पर जानदार की तस्वीर प्रिंट है तो उसको पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। तस्वीर का नमाजी के सर पर यानी छत पर होना, या लटकी हुई होना, या सजदे की जगह में होना कि उस पर सजदा किया जाए, ये मकरूह है। यानी तस्वीर नमाजी के सजदे की जगह पर हो या नमाजी के ऊपर हो, लटकी हुई हो छत पर, यह भी मकरूह है। नमाजी के आगे या दाहिने या बाएं या पीछे तस्वीर का होना इस तरह कि लटकी हुई हो या दीवार वगैरह में मनकूश हो, यह भी मकरूह। उल्टा कुरान मजीद पढ़ना यह भी मकरूह है। नमाज में उल्टा कुरान मजीद पढ़ना ये मकरूह है। यानी उल्टा कुरान मजीद पढ़ने से मतलब यह है कि जो सूरत पहले है उसको बाद में पढ़ना, जो बाद में है उसे पहले पढ़ना, ये भी मकरूह है। क़िरात को रुकू में ख़त्म करना, यानी पढ़ते पढ़ते रुकू में चले गए फिर वहाँ आके क़िरात ख़त्म कर रहे हैं, ये भी मकरूह है। बल्कि क़िरात ख़त्म की जाए उसके बाद रुकू में जाया जाए। इमाम से पहले मुक्तदी का रुकू व सुजूद वगैरह में जाना या उससे पहले सर उठाना, इमाम से पहले रुकू में चले गए या इमाम से पहले सजदे में चले गए या उससे पहले सर उठा लिया या रुकू से उठ गए, ये भी मकरूह है। ये तमाम बातें जो बयान की गई ये तमाम बातें मकरूह तहरीमी हैं। मकरूह तहरीमी की वजह से नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी होता है।